نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دفعہ درود شریف سب لوگ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، اس سے ہم اس وقت عمرہ حدیبیہ پر ہیں۔ تجلیات نبوت میں پیج نمبر 251 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا عمرہ حدیبیہ، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب آیا جس میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سر منڈوا رہے ہیں اور بالوں کو کتروا رہے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب اپنے صحابہ سے شیئر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام اندازہ کیجئے کہ 6 سال سے کعبہ شریف کو نہیں دیکھ سکے تھے، اور ہم صرف اپنے ملک سے اگر کسی جگہ دور جاتے ہیں تو اس کے بعد وطن کی کتنی یاد آتی ہے جب فرسٹ ٹائم آپ نکلتے ہیں، اور یہ کسی عام ملک سے نہیں نکلے ہوئے تھے، یہ اس جگہ سے نکلے تھے، سبحان اللہ، جس کے لیے آج تک مسلمان تڑپتے ہیں۔ تو وہ جگہ جہاں پہ وہ روز طواف کرتے تھے، جس کعبہ کو وہ دیکھتے تھے، اب اس سے دوری جو تھی وہ اتنے زیادہ بے چین تھے کہ ہم واپس جائیں اور عمرہ ادا کریں، اور بہت خوشی سے صحابہ کرام تیار ہوئے۔ اس میں آپ بتائیں گے کہ کون لوگ ایسے تھے جو اس میں پھر بھی شریک نہیں ہوئے اور جانا نہیں چاہا انہوں نے؟ جی، جو بدو تھے، جو منافقین تھے، وہ نہیں جانا چاہتے تھے اور وہ پیچھے رہ گئے۔ پھر جی، سورہ فتح میں ان کا ذکر بھی ہے، اور سورہ فتح پوری اس کو ہی کور کرتی ہے، صلح حدیبیہ کو پوری کور کرتی ہے، اور بہت ہی اس میں بڑے اچھے طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، جو ان صحابہ کرام کی بھی کیفیات اور کیسے منافقین کا اور کیسے ان کے اجر کا ذکر فرمایا ہے، تو آپ سورہ فتح کو ایک دفعہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو اس واقعے کی زیادہ بھی سمجھ آئے گی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصفان پہنچے تو جاسوس نے آ کے بتایا کہ آگے جو قریش ہیں وہ مسلمانوں کو روکنے کا تہیہ کیے ہیں۔ یہ بات بہت انوکھی تھی، یہ بہت ایک ڈیفرنٹ بات تھی، اس لیے کہ آج تک کسی کو کعبہ شریف سے روکا نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت اچھی طرح یعنی ان تک پہنچائی کہ ہمارا ارادہ صرف اور صرف عمرہ کرنے کا ہے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہتھیار بھی تھے لیکن وہ بند تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پتہ چلا کہ احابیش جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں اور قریش کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے، لہٰذا ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ آپ بتائیں گے احابیش کون تھے؟ حبشی کی جمع وہاں سے جو، اچھا، ایک یہ نہ سمجھیے گا کہ حبشی وہ ہیں جو کالے رنگ کے، وہ حبشی وہ نہیں ہے۔ یہ احابیش جو ہے نا، مکہ کے ارد گرد رہنے والے جو بدو قبائل تھے وہ احابیش کہلاتے تھے، اور جنگ احزاب میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا، ان لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاۃ خوف کا جو حکم نازل ہوا تھا وہ بھی یہاں پہ نازل ہوا، اور دشمن کا جو دستہ تھا وہ ایک موجود تھا اس لیے کہ حملہ کر دے مسلمانوں کے اوپر جس وقت کہ وہ نماز ظہر کی ادا کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ ارادہ کیا کہ ہم نیکسٹ نماز میں ان پہ حملہ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے صلاۃ خوف کا حکم نازل فرما دیا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نہیں اٹھ رہی تھی، ایک جگہ بیٹھ گئی تھی۔ ایک بہت اہم بات ہے جو آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ وہ اونٹنی کس بات پہ اٹھی تھی پھر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹمنٹ تھا نا، وہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کا بھی معاہدہ کرنے کے لیے اب تیار تھے کہ مجھے کوئی معاہدہ کرنا بھی پڑے گا تو ہم معاہدہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, پھر یہ ہوا. اس لیے آپ کے ساتھ سارا ایک ریویو کر رہی ہوں کیونکہ کافی دن کے بعد اب کلاس ہو رہی ہے تو آپ کو بھول نہ گیا ہو. اور اس کے بعد پھر اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اچھا, پھر فرسٹ پرسن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اچھا یہاں پہ کچھ لوگوں کے نام ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھے تھے. بعض دوسری سیرت کی کتابوں میں آپ کو آگے پیچھے بھی نام ملیں گے کیونکہ ہمیں یہ نہیں ایگزیکٹلی پتہ چلتا کہ کون پہلے اور کون بعد میں ہوا, کتنے دن بعد کون آیا, کتنے دن. یہ جو ٹائمنگ ہے نا یہ ساری تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ ملے گی آپ کو, تو اس سے کنفیوز نہ ہوئیے گا. مگر ہاں لوگ یہی آئے, مگر کون پہلے آیا, کون بعد میں آیا, کون اس کے بعد آیا, وہ تھوڑا شاید آپ کو ڈفرینٹ ملے. تو پہلا آدمی جو آیا بدیل بن ورقہ خزائی, وہ خزاء کی ایک جماعت سے تھا اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ بھی تھے. تو اس نے آ کے جو بات چیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام دے دیا, اور اس نے جا کے جب قریش کو پیغام دیا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پھر قریش نے نہیں مانی تھی. پھر اس کے بعد مکرز بن حفص, یہ نمبر 2 آدمی جس کا یہاں پہ ذکر ہے. اس کا بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے مگر بعض جگہ پہ آتا ہے کہ بہت بعد میں جا کے یہ آدمی آیا تھا, لیکن خیر یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ اس کا ذکر ہے. مکرز کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ رجل السوء ہے, یہ شر والا آدمی ہے, برا آدمی ہے, تو اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو پائیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ احابیش کا سردار خلیس بن اکرمہ آیا, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا احابیش کون ہے, جو ارد گرد کے بدو قبائل ہیں, ان کا ایک سردار تھا جو آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ قربانی کے جانوروں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, تو قربانی کے جانور ان کے آگے کرو. تو آپ کو پتہ ہے نا کتنے سارے قربانی کے جانور تھے, ان کی ایک پریڈ کرائی گئی ان کے سامنے. اور اس نے جب دور سے ہی دیکھا کہ یہ تو لبیک پکار رہے ہیں اور جانور ان کے ساتھ ہیں, تو وہ وہیں سے واپس مڑ گیا. اس نے آنے کی بھی نہیں زحمت گوارا کی, اس نے وہیں سے واپس چلا گیا اور اس نے جا کے کفار سے کہا کہ وہ لوگ تو عمرہ کے ارادے سے ہیں, تم ان کو آنے دو. لیکن وہ قریش جو تھے الٹا اس کے اوپر پل پڑے اور انہوں نے آگے سے کہا کہ تم تو ہو ہی بدو اور تمہیں کیا, اور اس سے بہتر تھا کہ ہم تمہیں بھیجتے ہی نہ. اور اس طرح سے اس کو جو ہے نا بڑا ڈیگریڈ کیا. اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم اب اس کے بعد احابیش کا ایک فرد بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. سو کٹ آف ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی اسٹریٹجی کی وجہ سے جس کی وجہ سے دیکھیں بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, کچھ پیغام دینے کی بھی. تو بعض دفعہ انسان کے جو عمل ہوتا ہے, جو اس کا ایکشن ہوتا ہے, وہ اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس, رائٹ. تو پھر یہ ہوا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو امپورٹنٹ عروہ بن مسعود ثقفی, جن کے بارے میں آپ کو چاہ رہی تھی کہ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس واقعے کو کریں, کیونکہ یہ سیرت میں بہت ہی اہم واقعہ ہے. اہم اس لحاظ سے نہیں کہ عروہ آیا اور اس نے بات کی یا کیا اس نے کہا, اہم اس لحاظ سے کہ اس نے واپس جا کے جو رسپانس دیا اور جو الفاظ اس کے تھے صحابہ کرام کے بارے میں, وہ پڑھنے اور سننے کے لائق ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا. اب عروہ بن مسعود ثقفی کے لفظ سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ ثقیف سے تعلق رکھنے والا شخص تھا. اور ثقیف کون تھے؟ طائف والے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پتھر مارے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ بندہ قریش کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہا ہوں, تمہارے ساتھ سپورٹ کرتا رہا ہوں, تمہارا ساتھ دیا ہمیشہ. تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور میں جا کے بات کروں. تو یعنی کہ میں تمہاری طرف سے ہی بات کروں گا, تو میرا بات کرنا اچھا ہے. اب یعنی اگر آپ اس کے الفاظ اور اس کی باتیں یہاں پہ تو نہیں ہیں موجود, مگر اگر آپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ شروع میں وہ کیا تھا اور بعد میں کیا ہوا. تو اس نے جا کے باتیں کنونسنگ باتیں کی قریش کو کہ وہ قائل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ. اور یہ بھی یعنی طائف کا سردار سمجھا جاتا تھا, یعنی طائف کا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا, بہت بڑا آدمی تھا. اور اس کی جو ماں چونکہ ماں کی طرف سے قریش سے تعلق رکھتا تھا, ماں قریشی تھی,
تو اس کا یعنی دونوں طرف سے ہو گیا، باپ اس طرف کا تھا اور ماں اس طرف کی تھی، تو ان کو بھی آ کے اس نے بڑا یقین دلایا کہ میں آپ کی طرف کی بات کروں گا تو مجھے جانے دیں۔ اچھا اب یہ گیا ہے اس کو، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اس نے آ کر بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا۔ بدیل سے کیا کہا تھا کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑائی نہیں کرنے کے لیے آئے ہیں، اور لڑائی کرنے کا کیا فائدہ، آج تک قریش لڑائی کر کے ایگزاسٹ ہی ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا بھی کر دیا تو کیا آپ نے پہلے کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی ہی قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ یعنی الٹا بات کو کرا کہ بجائے اس کے کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کا صفایا تو نہیں کرنے آئے تھے، لیکن اس نے اس کو اس طرح سے لیا کہ آپ سے پہلے آج تک کسی عرب نے اپنی قوم کا صفایا نہیں کیا اور آپ کیا کرنے لگے۔ اور اگر دوسری صورت پیش آئی یعنی آپ کو شکست ہوئی تو میں آپ کے گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو اسی لائق ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ یہ بات کس کے متعلق کی اس نے؟ صحابہ کرام کے، کہ ان لوگوں کو آپ لے آئے ہو، نئے نئے لوگ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ قریش تو نہیں ان کو جانتے تھے، یہ انصار تھے، انصار کے قبائل تھے، یہ آپ کے ساتھ کون سے لوگ ہیں، یہ تو پہلی تلوار نکلے گی اور یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کے، ان پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اس نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ یہ کیا لوگوں کو اپنے اپنے ساتھ میں لایا ہوا ہے، یہ کیا لوگ ہیں، یہ تو ٹرسٹ وردی ہی نہیں ہے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لات کی شرمگال کا لٹکتا ہوا چمڑا چوس، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگیں گے؟ لات جو تھا نا ثقیف کا بت تھا، یہ ان کی دیوی تھی، تو انہوں نے ایک گالی دی، اتنی غیرت آئی ان کو اس بات کے اوپر کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے، یہ کیسی بات کر رہے ہو تم۔ اور حالانکہ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو سب سے زیادہ نرم مزاج، دھیمے، اور کبھی کوئی ایسی بات کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر ذرا جوشیلے ہیں، لیکن اگر ابو بکر صدیق یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کو کتنی زیادہ یہ بات ہرٹ کی، کتنی فیل ہوئی کہ ہمیں تم یہ چھوڑے، ہم ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور وہ ابو بکر صدیق کو جواب نہ دے سکا کیونکہ ابو بکر نے اس پر احسان کیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ میں آپ کو کوئی جواب دیتا لیکن آپ کا احسان مجھ پہ ہے، اور وہ احسان کیا تھا کہ مکی دور میں اس کے اوپر قرض تھا اور یہ قرض ادا نہیں کر سکا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قرض ادا کیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ حالانکہ کافر ہیں لیکن احسان ماننے والے تھے، کسی کا احسان نہیں بھولتے تھے کہ فلاں کا میرے اوپر احسان ہے، اگر تمہارا احسان نہ ہوتا میرے اوپر تو میں تمہیں جواب دیتا۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھو نیکی کی بھی کبھی ضائع نہیں ہوتی، انہوں نے نیکی کی تھی اور اس دور میں کی بھی تھی، اور وہ اس وقت ان کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی ایسا وقت آ جائے گا کہ جب یہ نیکی میرے سامنے آ جائے۔ عروہ بات کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑ لیتا تھا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو سردار ہوتے تھے نا بڑے بڑے، تو وہ جسٹ یہ بتانے کے لیے کہ ہم ایکول اس کے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے، تو وہ ایسے جرت کر رہا تھا۔ جب وہ داڑھی پکڑنے لگتا تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مار کے کہتے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے پرے رکھ۔ مغیرہ بن شعبہ عروہ کے بھتیجے تھے، عروہ بن مسعود جو یہ داڑھی پکڑ رہا تھا اسی کے بھتیجے تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پیچھے، اور جو ہی وہ آگے ہاتھ کرتا ایسے تو وہ اس کے ہاتھ کے اوپر ایسے تلوار کا دستہ مارتے۔ اچھا اب اس نے کہا کہ یہ کون ہے، یہاں پہ یہ بات نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کیونکہ یہ پورے اپنی زرہ اور اس کے اندر پورے ہیلمٹ کے اندر تھے، اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو جب پتہ چلا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں تو کہتا ہے کہ ہم نے تو تمہارے پر اتنا احسان کیا ہوا ہے، تمہارے پر یہ کیا ہوا ہے، اور تم آج یہ بات کہہ رہے ہو۔ ابوبکر صدیق کو کوئی جواب نہیں دیا لیکن اپنے بھتیجے کو جواب دے رہے ہیں، کیونکہ کیا ہوا تھا، اس تھوڑا سا حال یہاں پہ، کچھ مغیرہ بن شعبہ عروہ کے بھتیجے تھے، کچھ لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا اور آ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جو تھے اسلام لانے سے پہلے ڈاکو تھے، راہزنی کرتے تھے، قافلوں کو لوٹتے تھے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک قافلے کو لوٹا تو ان قافلے والوں کے جو قبیلہ تھا اس نے کہا کہ اب نہیں ہم چھوڑیں گے آپ لوگوں کو، اور ثقیف کے ساتھ جنگ کرنے پہ تل گئے۔ جب وہ جنگ کرنے پہ تلے تو ظاہر ہے یہ عروہ بن مسعود
یہ بھی ایک سردار تھے ثقیف کے، تو انہوں نے دیت وغیرہ دے کے، اور کچھ قتل بھی کیے تھے ان کے لوگوں کو، تو دیت وغیرہ دے کر جان چھڑائی تھی۔ تو اس بات کے اوپر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا چیزوں کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو، تو ہم نے دیکھو تمہارے ساتھ کیا نیکی کی تھی۔ اور پھر یہ مغیرہ جو تھے، یہ بڑا پیارا نام بھی ہے مغیرہ جو تھے، یہ پھر بھاگ گئے تھے، اور ان کے ساتھی بھی بھاگ گئے تھے، ظاہر ایک ٹربل میں پڑ گئے تھے نا۔ اور پھر ان کو اسلام کا پتہ چلا تھا، یہ جب اسلام لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اسلام تو ہمیں قبول ہے، لیکن تمہارا مال قبول نہیں ہے، تو یہ مال نہیں تم لا سکتے ساتھ جو لوٹا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مال سے برات اختیار کی تھی۔ عروہ بن مسعود اسی سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا، اور ان کی غداری سے اس نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تم میرے پر کیا ہاتھ پہ تلوار کا دستہ مار رہے ہو، تمہیں دیکھو تو ہم نے تمہیں بچایا تھا۔ اس موقع پر عروہ نے صحابہ کرام کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جو منظر دیکھا تو واپس جا کر قریش سے کہنے لگا، یہ سارا جو پورا پیراگراف ہے یہ اس کی بات ہے، جو اس کے الفاظ تھے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اللہ کے حکموں پہ کیسے چلنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے، آپ کا اتباع کیسے کرنا ہے، وہ کہاں سے سیکھیں گے؟ صحابہ سے سیکھیں گے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھ سکتے نا، وہ صحابہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہوتی ہے، وہ صحابہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کیسے کرنا ہوتا ہے، کیسے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ جی، قرآن پاک میں جو سورہ فتح میں آیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ابھی بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان صحابہ کرام کی خاص طور پہ جو کہ اس صلح حدیبیہ کے وقت میں موجود تھے، ان کی کیا شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ مگر یہاں پہ جو اس کی بات ہے وہ اس قدر امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی یہی آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور اس کے بعد چند ہی گھنٹے میں اس نے صرف عمل دیکھا ہے صحابہ کرام کا کہ کیا عمل ہے، اور کیا دیکھا اس نے، کیا وٹنس کیا، جو اس نے جا کے قریش سے کہا ہے، اے قوم، واللہ میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس جا چکا ہوں، واللہ میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ ایک کافر ہے۔ اور صحابہ کرام کو نہیں آپ دیکھیں گے کہ کبھی وہ روایت کرتے ہوں ہم ایسے کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں ایک ریاکاری اور وہ ہے نا، وہ ان کی محبت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں یہ حکم دیا تھا کہ آپ ایسے ایسے کرو اور میرے ساتھ یہ کیا کرو، اور جب میں آؤں تو کھڑے ہو جایا کرو، اور جب مجھے دیکھو تو پھر یہ کیا کرو، کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا۔ یہ اس کی صرف ایک جو اس نے وٹنس کیا، وہ گیا ہوا تھا بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں لوگ بادشاہوں کی بہت چاپلوسی کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا جو اس نے یہاں پہ دیکھا۔ اور وہ کیا دیکھا؟ کہنے لگا واللہ وہ کھنکار بھی تھوکتے تھے تو کسی نہ کسی آدمی کے ہاتھ پہ پڑتا تھا، اور وہ شخص اسے اپنے چہرے اور جسم پہ مل لیتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی تھے نا تو صحابہ اٹھ کے بھاگتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں لے لوں، اور وہ لے کے اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مل لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج کسی کو آپ بتاؤ گے اس کو بات شاید سمجھ ہی نہ آئے گی، وہ کہے گا یہ کیا، یہ تو کیوں، یہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جن کے دل میں وہ محبت تھی۔ پھر اس نے کہا، اور جب وہ حکم دیتے تھے تو اس کی بجاوری کے لیے سب دوڑ پڑتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے نا تو یہ نہیں کہ کچھ بولنا پڑتا تھا، بلکہ آپ کے چہرے کے تاثرات اور آپ کی نظر سے وہ پہچان جاتے تھے کہ یہ اب مثلاً ان کو یہ چیز چاہیے یا یہ بات کہنا چاہتے ہیں۔ اور جب وضو کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وضو کے پانی کے لیے لوگ لڑ پڑیں گے، ایسے دوڑتے تھے کہ جو وضو کا پانی ہے اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور جب کوئی بات کرتے تھے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے تھے، ان کی آواز سے اوپر کسی کی آواز نہیں ہوتی تھی۔
اور فرط تعظیم کے سبب انہیں بھرپور نظر سے دیکھتے تک نہیں تھے۔ سبحان اللہ، کہ ان کی طرف جیسے ایک نظر بھر کے دیکھنا ہوتا ہے نا، وہ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ انہوں نے تم پر ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، لہٰذا اسے قبول کر لو۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی آوازیں صحابہ کی ان کی آواز سے پست ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کون سا بادشاہ مجھے ہسٹری میں بتا دیں، اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، سکندر اعظم ہے، یہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا، آپ کوئی ایک بادشاہ کا نام بتا دیں کہ اس کے درباری اسے ایسی محبت کرتے ہوں کہ اس کا تھوکنا نیچے گرنے دیں۔ آپ مجھے کوئی بات، حالانکہ وہ تو اس وقت جو ان کی تعظیم بھی کرتے تھے وہ بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ چور کوئی مال مل جائے، کوئی عہدے مل جائیں، کوئی چیز مل جائے، یہاں سے ہمیں کچھ ملنا ہے۔ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، یہ ان کو کیا دیں گے، اور پھر ان کے ساتھ ہی ایسی وفاداری اور ایسا کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز اس کے لیے اتنی ڈیفرنٹ تھی کہ اس نے آج تک دیکھی نہیں تھی کہ یہ کیا ماجرا کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر اسی کو جیسے حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے میں اور 14ویں رات ہے، اور میں نے دیکھا 14ویں رات کا چاند، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف ایک حسن کی بات نہیں، یہ نظر کی بھی بات ہے۔ کوئی لوگ آپ کو بہت خوبصورت لگتے ہیں نا، وہ محبت ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہ ان کی کوئی شکل حسین ترین ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی حسین تھے، لیکن ایک محبت کی وجہ سے ان کی محبت کو بیان کرنے کا انداز دیکھیں۔ اسی طرح عمر بن عاص جو ہیں، یہ فتح مکہ سے پہلے جو آخری آدمی مسلمان ہوئے تھے عمر بن عاص تھے، اور فرماتے ہیں مجھے جو سب سے زیادہ محبوب چیز تھی نا، اسی چیز سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں تھی۔ مگر اگر وہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس لیے کہ میں اپنا سر تک نہیں اٹھا سکتا تھا کہ آپ کی طرف دیکھوں، آپ کی تعظیم، آپ کی ہیبت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، یہ وہ صحابہ تھے۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ایسا گروہ دیکھا ہے جن کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو، اگر ان کے ساتھی کو ذرا بھی تکلیف ہوئی تو ان کو نہیں پرواہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ان کی عورتیں بھی ایسی ہیں کہ وہ کسی قیمت پہ ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی، ان کی عورتیں بھی ایسی ہیں، یہ اس نے کہا تھا۔ یعنی ہی واز سو امپریسڈ۔ اب کیا اس کو الفاظ سے کچھ کہا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے ایک عمل وٹنس کیا، ایک عمل دیکھا، اور وہ اتنا اس کے اوپر روب طاری ہو گیا، اور یہ وہ پہلی دفعہ تھی کہ اسلام کی سمجھ لے ایک کرن اس کے دل میں داخل ہو گئی، اسلام سے وہ امپریس ہو گیا کہ جن کے ساتھی ایسے ہیں، کیا بات ہے اس دین کے اندر، کیا چیز ہے ان میں کہ ان کے ساتھی ایسی ان سے محبت کرتے اور اتنی بے لوس۔ یہ تو ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی مالدار نہیں ہے، یہ کوئی ایسے صاحب جائیداد نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی وفاداری کیسی تھی، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہوتی ہے۔ یعنی ان کا حکم آئے اور وہ آگے بڑھ کے نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آج ہم کتنے سارے حکم سنتے ہیں، اور اگر آپ سوچیں جو ہم حدیث سنتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھے ہوتے یہاں پہ تو یہ بیان فرما رہے ہوتے۔ پھر کتنے لوگ تھے کہ اٹھ کے دوڑنے والے ہوتے، اور کتنے لوگ بیٹھ کے اور بس ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیتے۔ انہوں نے تو ایک ایک ادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کی ہے۔ یعنی عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا کہ سفر کیا، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تو وہاں پہ پڑاؤ کرتے تھے، چاہے ان کو کوئی ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی، وہاں پہ پڑاؤ کرتے۔ یعنی بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جن میں
ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی جو کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ جس کو ہم پوچھتے ہیں نا ہمیشہ یہ فرض ہے کہ یہ سنت ہے کہ یہ نفل ہے کہ یہ کیا ہے. انہوں نے نہ پوچھا یہ فرض ہے کہ سنت ہے کہ نفل ہے، انہوں نے بس دیکھا یہ کر رہے ہیں ویسے ہی کرنے لگے. سبحان اللہ، یہ تھی ان کی محبت. اور جب تک محبت نہ ہو کسی سے اس وقت تک اس کو کاپی بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا. 4 دن آپ کر لیں گے ڈنڈے کے زور پہ کسی کے کہنے کے اوپر، لیکن لانگ ٹرم وہ نہیں چل سکتا جب تک محبت نہ ہو. اس لیے پہلے محبت آتی ہے، پھر ان کا اتباع آتا ہے، پھر ان کو کاپی کرنا، ان کو فالو کرنا آتا ہے، پھر ان کی اطاعت آتی ہے. تو ایسے ہی نہیں یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے، کوئی وجہ تھی نا. اب پتہ چلی کہ جب دشمن ایک بات کو اکنالج کر رہا ہے تو پھر سوچیں کہ پھر وہ کیا گرو ہوگا صحابہ کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین لوگ چنے کہ ان کے ساتھی بنے. اب اس نے کہا کہ میں تمہیں یہ تجویز دیتا ہوں، اس کو قبول کر لو. اس سلسلہ گفتگو کے دوران قریش کے 70 یا 80 پرجوش نوجوان ہنگامہ آرائی کے لیے رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنعیم سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے. اچھا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ چلا اس نے کہا کہ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں کہ دیکھو یہ لوگ تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرے کی غرض سے، تو ان کو عمرہ کرنے دیا جائے، ان کا راستہ چھوڑ دو. یہ ان کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیں کہ جب ایمان ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں ایمان کیا چیز ہے، یہ چیز جب کافر بھی دیکھتا ہے نا کہ یہ اپنے اصولوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ کسی طرح ہل نہیں سکتے، اس وقت وہ بھی قائل ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو اپریشیٹ کریں گے. اصول کے بندے کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں. جب وہ دیکھ لیتے ہیں نا یہ چٹان کی طرح مضبوط ہے، تو یہی چیز ہے جو روب کا باعث بنتی ہے. اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو جیلی کی طرح ہے، بس کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی لڑکتے پھر رہے ہیں، ان کا تو کوئی دین ایمان خود کا نہیں ہے، کیا کوئی رسپیکٹ کرے گا؟ ایون کافر چاہے وہ ایمان نہیں بھی لے کر آئے، لیکن اگر آپ اصول کے پابند ہیں تو وہ ضرور آپ کو رسپیکٹ کریں گے. اچھا پھر آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہم اس کو کور کریں گے کہ یہ عروہ بن مسعود جو تھے یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لے کر آئے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میں تمہاری جان کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری جان کو خطرہ ہوگا. اور یہ اجازت چاہ رہے تھے کہ میں واپس اپنے قبیلے میں چلا جاؤں اور ان کو دین کی دعوت دوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میرے تو قبیلے والے میری اتنی عزت کرتے ہیں کہ میں اگر سویا بھی ہوتا ہوں تو مجھے جگاتے نہیں ہیں، اتنی میری تعظیم کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا لیکن اسلام لانے کے بعد تو نہیں ہے نا ایسا. اور واقعی ایسا ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ جب اسلام لے آتا ہے کوئی تو آزمائشیں آتی ہیں. اور یہ گئے اور جب اپنے قبیلے میں انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو وہ لوگ تو اتنے طیش میں آ گئے، انہوں نے گالیاں بھی دی، انہوں نے مخالفتیں بھی کی، انہوں نے برا بھلا کہا ان کو. اور پھر روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنی چھت پہ گئے ہیں اور کسی نے دیکھا اور تیر کمان میں ڈالا اور تیر کھینچ دیا اور یہ اپنی چھت سے ہی لڑکتے ہوئے گرے. ایک وادی تھی، گڑھا تھا اس کے اندر، اور شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے صاحب یاسین کی. سورہ یاسین میں ہے نا اس شخص کا ذکر، ہاں وہ بھی شہید ہو گیا تھا. تو اسی طرح ان کی مثال ہے. یہ وہ صحابی رسول ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ انسان کے عمل کتنا لوگوں کو متاثر کرتا ہے، تو اپنے عمل سے نمونہ پیش کریں. ہم سب امبیسڈر ہیں. جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو ہم سفیر ہیں اسلام کے. نہ آپ پاکستانی ہیں اس وقت، نہ آپ انڈین ہیں اس وقت، نہ آپ ایشین ہیں، نہ آپ کچھ ہیں. آپ ایک مسلمان ہیں اور اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کا ہر عمل اسلام کی عکاسی کرتا ہے. لوگ قرآن پڑھ کے نہیں اسلام کو سمجھیں گے، ہاں لوگ آپ کی مسجدوں کی زیبائش دیکھ کے اسلام کو نہیں سمجھیں گے، وہ آپ کو دیکھ کے اسلام کو جانیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. آپ کا ہر عمل اسلام کے نام کے اوپر ایک دبا بھی بن سکتا ہے اور اسلام کے نام کے اوپر ایک بہت دوسرے کے لیے دعوت کا پیغام بھی بن سکتا ہے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی اسی وقت قریش کے 70 یا 80 نوجوان تھے جوشیلے، وہ رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ جبل تنعیم وہ جگہ بھی آپ کو پتہ ہوگی جو جاتے ہیں وہاں میں سے اتر کر مسلمانوں کے کیمپ میں گھس آئے۔ مقصد یہ تھا کہ صلح کی یہ گفتگو ناکام ہو جائے، لیکن مسلمانوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ یہ بھی کیا تھا؟ ایک میسج تھا اس بات کا کہ ہم صلح صفائی چاہتے ہیں، ہم کوئی ہنگامہ آرائی نہیں چاہتے، ورنہ یہ ایک بڑا زبردست ٹائم تھا کہ وہ 70-80 ان کے نوجوانوں کو ختم کر دیا جاتا، کیونکہ تم نے پہلے حملے کی شروعات تم نے کی ہے، تم آئے ہو یہاں پہ، ہمارا قصور نہیں تھا، ہم تو امن سے بیٹھے ہوئے تھے، تو تمہارا اب بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ انصاف تو یہ تھا نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح آپ کو بہت سارے سیرت میں اس طرح کے انسیڈنٹس ملیں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے تھے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بدلہ لے کر ہی پھر اپنا پیغام پہنچائے اور یہ بتائے کہ میں بہت بہادر ہوں۔ کبھی کبھی معاف کر دینا بدلہ لینے سے زیادہ بڑی بہادری کا مظاہرہ ہوتا ہے آپ کی طرف سے۔ اس سے ایک طرف تو قریش کے دلوں پر خاصا روب طاری ہو گیا جب معاف کر دیا جانے دیا، دوسری طرف ان کے اندر صلح کا رجحان اور بڑھ گیا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی ہے، وہ رب ہے جس نے ان کے ہاتھ روکے تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ، اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے مکہ کی اس بطن مکہ میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایسے کر دیا کہ صلح صفائی ہو گئی، کہ معافی دے دی گئی، ورنہ اگر مسلمان چڑھائی کرتے تو اس طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ اس کے بدلہ لینے کے لیے ان کو ایک موقع مل جاتا اور وہ آ جاتے۔ آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت اور بیعت رضوان۔ بیعت رضوان کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ایک بیعت ہے، اور کیوں مشہور ہے یہ بھی ہم آج دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے، یہ اس واقعے سے پہلے ایک اور صحابی ہیں جو بنو خزاعہ سے تعلق رکھتے تھے، خراش ابن امیہ، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ وہ جائیں اور کچھ بات چیت کریں، کیونکہ نہ وہ مہاجرین میں سے تھے نہ انصار میں سے تھے، بنو خزاعہ سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیوٹرل بندے کو بھیجنا چاہ رہے تھے تاکہ اس بندے کے ساتھ ان کی چونکہ قبیلے کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کچھ صلح صفائی کی بات نکل آئے۔ لیکن جب وہ گئے وہاں پہ تو وہ لوگ سارے جمع ہو گئے، انہوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کے اونٹ کو گھیر لیا، ان کے اونٹ کو بھی زخمی کر دیا، اور یہ قریب تھا کہ ان کو بھی شہید کر دیتے۔ لیکن ان میں سے ہی ایک آدمی اٹھا جو بنو خزاعہ سے ہی تھا، اور اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ تو بنو خزاعہ کا آدمی ہے، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو تمہاری تو بہت ایک مسئلہ پڑ جائے گا، اس لیے اس کو جانے دو۔ تو پھر ان لوگوں نے ان کو جانے دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پھر مہاجرین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ آپ جائیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو چوز کیا تھا، لیکن جب ان کو چوز کیا تو حضرت عمر نے آگے سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے تو وہاں پہ کوئی بھی اب خاندان بھی نہیں ہے سچ کہ جو مجھے وہاں پہ پروٹیکشن دے، اور میری کوئی وہاں پہ سپورٹ نہیں ہے، آپ بہتر یہ ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو میں چلا جاؤں گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، وہ زیادہ بہتر طور پہ بات چیت کر سکیں گے۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ حضرت عثمان کو بھیجا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر کوئی بزدلی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہجرت کرنے لگے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا جس کی ماں چاہتی ہے کہ وہ اس کو روئے تو وہ آئے اور میرے ساتھ مقابلہ کرے، میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، میں ہجرت ابھی نہیں کر رہا، میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اتنی زیادہ بہادری تھی۔ تو لیکن وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ طیش میں آئیں اور کچھ قتل و غارت ہو۔ اس وقت کیا ان کا موٹیو تھا مسلمانوں کا کہ اس وقت کوئی نیگوسیشن ہو جائے، کوئی مذاکرات ہو جائیں، کوئی صلح صفائی کے ساتھ بس ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں، دیٹس اٹ، ہم کچھ اور کرنے نہیں آئے۔ تو اس کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا جائے۔ اب یہ پڑھتے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر روانہ کریں جو انہیں یقینی طور پہ بتلائے کہ آپ عمرے ہی کے لیے تشریف لائے ہیں۔
اب کیا میسج دینا تھا کہ ہم اور کسی مقصد کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک عثمان بن مظعون بھی ہیں، ایک عثمان بن عفان ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد تھے، کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اب یہ فرمایا کہ آپ جا کے وہاں پہ سرداروں سے ملیں گے، ان کو یہ میسج بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا دوسرا کام کیا ہوگا کہ جو مسلمان وہاں پہ ابھی تک ٹریپڈ ہیں ان کو میسج دیں کہ فکر نہ کرو، اللہ کی طرف سے مدد آنے والی ہے، آپ صبر کریں، اور ایسا وقت آئے گا کہ آپ کو اپنا ایمان پھر چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ابھی تک مکہ میں ایسے لوگ تھے کہ یا تو انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، یا وہ بری طرح ٹریپڈ تھے، ان کئی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، جو آگے بھی بات آئے گی، کئی اور طرح ٹارچر کیے جاتے تھے، کئی ایسے کمزور تھے وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وہ وہیں تھے ابھی تک بھی مکہ میں مسلمان موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ آبان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اب یہ کیا تھا کہ حضرت عثمان ڈیفرنٹ راستوں سے انہوں نے ٹرائی کیا مکہ میں داخل ہونے کے لیے، لیکن ہر راستے پہ رکاوٹیں تھیں۔ ایک راستے کی طرف سے جب گئے تو وہاں پہ جو کچھ لوگ تھے جو اوباش سے بدماش سے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بڑا مذاق اڑایا اور بہت باتیں سنائیں۔ اتنے میں ان کے ایک کزن کہہ لیں جو انہی کے یعنی سب ٹرائب سے تھے، حضرت عثمان جو ہے نا بنو امیہ سے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں اموی خلافت بعد میں سنتے ہیں نا، حضرت معاویہ کا ذکر سنتے ہیں اور اموی خلافت، تو بنو امیہ سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے جا کے یہ ایک ہی اس کے باپ سے آگے اولاد ہے، لیکن بنو امیہ ڈیفرنٹ ایک سب ٹرائب ہے۔ اب حضرت عثمان جو تھے ان کے کزن ہیں آبان بن سعید اموی، ان کو ترس آ گیا، انہوں نے کہا یہ اس طرح ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ اتنے عزت والے اتنے آنریبل آدمی ہیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں آپ کو اپنی امان میں لے کے جاتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی کو امان دے دیتا تھا نا تو سمجھ لیں کہ اب اس کو ویزا مل گیا انٹرنس کا، ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے اپنا گھوڑا ان کو دیا کہ آپ میرے گھوڑے پہ سوار ہوں، میں آپ کو لے کر جاؤں گا اپنی امان میں، اور پیغام پہنچایا۔ قریش نے پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں، مگر انہوں نے اس حالت میں طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رکھا گیا ہو، کہ قریش نے کہا کہ اچھا اب آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ ایسا کریں آپ طواف کر لیں۔ اب کتنا ان کا دل کر رہا ہوگا طواف کرنے کا، لیکن فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور وہ طواف نہ کریں اور میں ان سے پہلے جا کے کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور بعد میں آپ دیکھیں گے بھی، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ایسے حضرت عثمان کی سب سے زیادہ کیا چیز مشہور ہے؟ ان کی حیا، ان کی حیا سب سے زیادہ، اور یہ بھی حیا ہی ہے ایک کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں، میرے ساتھی وہاں بیٹھے ہیں، میرے نبی وہاں بیٹھے ہیں اور میں آگے جا کے کر لوں گی کہ مجھے موقع مل گیا۔ اب کوئی اور دوسرا ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھے تو موقع ملا نا، ان کو نہیں ملا، وہ تو بعد میں کرتے رہیں گے، میں تو کر لوں نا۔ اس کو کہتے ہیں حیا۔ پھر قریش نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، غالباً وہ چاہتے تھے کہ باہم مشورہ کر لیں، پھر جواب سمیت انہیں روانہ کریں۔ اب جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ یہ تھا کہ چند گھنٹوں میں جائیں گے اور وہ ان سے مل کے سرداروں سے اور ان کو پیغام دے کے واپس آ جائیں گے، لیکن کیا ہوا، ڈیلے ہوتا چلا گیا اور پورا دن گزر گیا۔ جب پورا دن گزر گیا، وہاں پہ کچھ ٹائم لگا، ظاہر ہے اب ہر ایک سردار سے ملنا ہے، کچھ کیا وجہ ہوئی یہ تو نہیں سمجھ میں آتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو ملنے کے لیے ایک وقت چاہیے، اپوائنٹمنٹ چاہیے، ہر ایک کے پاس جانا ہے، اس سے ملنا ہے، پھر مسلمانوں، کمزور مسلمانوں کے ساتھ ملنا ہے، تو اس میں ٹائم لگا۔ جب اس میں ٹائم لگا تو پیچھے جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی نہ فون تھا اور نہ کوئی ٹیکسٹ تھا کہ بتا دیں کہ بھئی خیریت ہے سب، اب وہ تو اندر گئے ہیں، آپ پتہ نہیں ہے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ان کو یہ، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ لگتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا، اب وہ واپس نہیں آ رہے، کیونکہ خیر ان کو یہ پتا تھا کہ ان کو قید تو نہیں کر سکتے، یہ اتنے یعنی باعزت تھے کہ قید نہیں، یہ یا تو شہید کر دیا ورنہ یہ واپس آ جاتے، اب تک کیوں نہیں آئے۔ اور یہ چیزیں پہلے افواہ ہوتی ہیں نا، ایک دوسرے کو کہتا ہے لگتا ہے ایسے ہو گیا، پھر جب دوسرا تیسرے کو کہتا ہے تو وہ کہتا ہے بہت لگتا ہے کہ بس یہ تو کام ہو ہی گیا، جب تیسرا چوتھے کو کہتا ہے تو کہتا ہے بس ہو چکا یہ۔
مگر ان کی تاخیر سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا، چونکہ قاصد کو قتل کرنے کے معنی اعلان جنگ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا، جب میسنجر کو، آپ کا ایمبیسڈر ہوتا ہے، اس کو سفیر کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اب وی آر ایٹ وار، تو فرمایا ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مارکا آرائی نہ کر لیں، یعنی اب جنگ ہے اس کا مطلب۔ تو ایک منادی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا، اس نے ندا دی، اعلان کیا لوگوں کے اندر کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے بیعت لیں اس بات کے اوپر کہ اب جنگ کریں گے۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی، یہ چھوٹی بات نہیں تھی، اس لیے کیونکہ اس وقت جنگ کرنے کا مطلب کیا تھا؟ موت، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نمبر 1، یہ لوگ تو 1400 کے قریب ہیں، وہ پورا مکہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ادھر سفر کرتے ہوئے آئے ہیں، اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ اب انہوں نے جنگ کا تو نہ سوچا، نہ کبھی ان کے ذہن میں تھا۔ دوسری یہ بات تھی کہ نہ کوئی ہتھیار ہے ساتھ، نہ کچھ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو اب اور پھر سفر سے تھکے ہوئے ہیں، جانور بھی تھکے ہوئے ہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں، خوراک کا کوئی انتظام نہیں۔ پہلے آپ کو بتایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، جو پانی نکلا وہاں پہ، تو یعنی جانور بھی تھکے، انسان بھی سارے تھکے ہوئے ہیں، اتنے دن کا سفر کر کے آئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس جگہ سے جو وہ لاووں کی چٹانیں تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے گزرتے سب کے پیر زخمی ہو گئے، کس حالت میں ہے وہ؟ تو وہ جنگ کی تو پوزیشن میں ہی نہیں ہے، اور پھر آپ دوسرے کے گھر پہ آ گئے ہیں، وہ اتنے سارے، اور ان کا تو گھر ہے، وہ تازہ دم ہے، ان کے پاس سارے ہتھیار ہیں، اور آپ کس پوزیشن میں ہیں؟ نتھنگ۔ اور اس پہ اب بیعت لینی ہے کہ بیعت لو کہ آؤ آ کے بیعت کرو اس بات کے اوپر کہ ہم جنگ کریں گے اور پیٹھ نہیں موڑیں گے، بھاگیں گے نہیں میدان جنگ سے۔ تو پھر کیا انجام ہوگا؟ لڑتے لڑتے ختم۔ اچھا، اب آپ نے کبھی سوچا کہ ان لوگوں کے بچے بھی تو ہوں گے نا، کوئی ایلین تھوڑی تھے یہ، یا فیملیز تھیں کہ نہیں ان کی، جن کے پیچھے چھوڑ کے آئے ہوئے تھے؟ کام کاروبار تھے یا نہیں تھے؟ گھر بار تھے یا نہیں تھے؟ اور بھی زندگی کے ایسے ہی مسئلے مسائل تھے نا جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں، لیکن کوئی چیز ان کے سامنے نہیں آئی کہ ان کے سامنے آ گئے ہوں کہ ہائے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، پھر ہائے میری تو اب شادی ہونے والی ہے، میں تو ابھی جوان ہوں، میرے تو ابھی مرنے کا ٹائم نہیں ہے، میں نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو جب ان کو بلایا گیا کہ آؤ اس چیز کے اوپر بیعت کرو، تو سارے کے سارے ہی آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا کہ وہاں پہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا، ہاں، اور فرمایا کہ بیعت لو، اللہ کو تو پتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیوں ڈالا؟ اب فوراً ایک دم ذرا سی باتوں میں ہمیں تو دنیا میں یاد آتا نا، پھر اللہ نے مجھے اس میں کیوں ڈالا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالا کہ پتہ چل جائے اب کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ اب پتہ چلے گا نا، کیونکہ اٹ مینز ڈیتھ۔ موت کے اوپر بیعت کرنے کو کون تیار ہے؟ سبحان اللہ۔ تو سوائے ایک آدمی کے سب نے بیعت لی، سوائے ایک آدمی کے، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ وہی ہو، وہ ایک منافق تھا، سوائے اس کے سب نے بیعت لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے ایمانوں کی گواہی دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنگ پر بیعت کرنے کی دعوت دی، صحابہ ٹوٹ پڑے۔ کیا کوئی پیسے مل رہے تھے؟ ہم تو پیسے جہاں پہ مل رہے ہیں وہاں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، اپنی جان دینے کی بات تھی، اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے اور صحابی اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھتے تھے، اور یہ بیعت ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب سب سے بیعت کر لی تو آخر میں اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اپنا ہی دوسرا ہاتھ اوپر رکھ دیا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی اگر عثمان غنی ہوتے یہاں پہ تو وہ بھی بیعت کرتے۔ اور
اس میں حضرت عثمان کی بہت شرف ان کا پتہ چلتا ہے، ان کی شان پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ پریٹینڈ کیا، سمجھو. اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ٹرسٹ تھا، اتنا ٹرسٹ تھا حضرت عثمان کے اوپر کہ وہ اگر یہاں پہ ہوتے تو یہ کیا اس چیز کی گواہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ وہ ہوتے تو وہ کبھی پیچھے نہ ہٹتے. پھر بھی کچھ لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یا کچھ ہے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ فتح میں 26واں پارہ ہے، آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک، وہ لوگ جو آپ سے اے نبی آپ سے بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ آپ سے نہیں، وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ تھا. سبحان اللہ. ان کی اتنی بڑی شان ہے کہ سب سے اوپر ٹاپ پہ جو شان ہے نا وہ کن کی ہے؟ نہیں، کن صحابہ کی ہے؟ بدری صحابہ کی. شاباش، بدری صحابہ کی ہے. اور نمبر 2 پہ ان لوگوں کی شان ہے. کیا سملر ہے دونوں میں؟ اللہ نے کہا جان دے دی، تیاری نہیں تھی. دیکھیں بدر میں بھی کیا تھا، جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. سبحان اللہ. جب بدری صحابہ کے بارے میں آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ چیتڑوں میں تھے، کپڑے بھی پورے نہیں تھے، ایسے ہی بس ایسے چیتڑے پہنے ہوئے، اور کسی نے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے، کسی نے کچھ پکڑا، اور نحیف ہیں، کمزور ہیں، کیونکہ جب مدینہ آئے تھے تو کتنے بیمار بھی ہوئے، کتنے ان کے حالات بھی اتنے کمزور ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے تو اسی وقت کھڑے ہو گئے جنگ کرنے کے لیے. امام بخاری نے 313 صحابہ کا ایک ایک کا نام اپنی بخاری میں لکھا، ایک ایک کا نام، کہ ان کا نام لکھنا بھی ایک میرے لیے آنر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرما دیا کہ اس کے بعد جو مرضی کرے ان کے لیے جنت ہے. اور اسی طرح ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین کے اوپر بہترین لوگ ہیں اس وقت وہ یہ صحابہ کرام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تھے مدینہ کی طرف تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، جو مسلم میں حدیث ہے، کہ جس نے بیعت رضوان میں حصہ لیا ہے ان میں سے کسی کو بھی جہنم کی آگ چھوئے تک کی نہیں، چھوئے تک چھونا بھی جہنم کی آگ کا حرام ہے ان کے پر، یعنی جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں ان کو. اتنی بڑی فضیلت ہے ان صحابہ کرام کی، یہ معمولی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب آزمائش ہوتی ہے اور انسان اس میں پاس ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا انعام ہوتا ہے کہ فرمایا. اب آگے دیکھیں. اچھا یہ تو لیکن جب بیعت مکمل ہو گئی تو حضرت عثمان بھی آ گئے، اور اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں یہ آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دی ہے. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو، قرآن میں آ گیا، رہتی دنیا تک. اب اس سے زیادہ کوئی اندھا ہی ہوگا جس کو یہ بات نہیں سمجھ آئے کہ ان صحابہ کی فضیلت کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، جن میں عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، عثمان نہیں دوسرے صحابہ بھی ہیں کتنے. اور حضرت عثمان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپرزینٹ کیا. پھر بھی جو حضرت عثمان کو کہیں، اور خوارج نے جا کے ان کو شہید کیا تھا، اور خوارج میں سے ایک نے آ کے کہا تھا ایک دفعہ ایک صحابی رسول سے کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے مجھے ایک بات بتائیں کہ عثمان کیا بدر میں شریک ہوئے؟ میں نے کہا تم نے اللہ کی قسم دی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ ہاں، نہیں شریک ہوئے تھے. کہنے لگا اچھا تو انہوں احد میں وہ بھاگے تھے؟ فرمایا تم نے اللہ کی قسم دی ہے تو ہاں بھاگے تھے. کہنے لگا اور بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے؟ ہاں تم نے اللہ کی قسم دی تو واقعی نہیں تھے. کہتا ہاں بس میرا تو کام ہو گیا، دیکھا یہی میں سننا چاہتا. اور جو وہ واپس پلٹا تو انہوں نے بلایا واپس آؤ. اور ایک بات سنو، بدر میں اس لیے شامل نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو تھی وہ بیمار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم یہاں پہ رہو پیچھے، تو آپ کے حکم کی تعمیل میں پیچھے رہے تھے. احد میں جو وہ بھاگے تھے تو اللہ نے آیات اتار دی قرآن میں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو پھر اس کے بعد کیسے آپ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا تھا آپ بھی ان کو معاف کر دیں. اور پھر تیسرے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے، اور یہ ساری بیعت رضوان ہوئی کس لیے؟
انہی کی تو وجہ سے ہوئی. تو تم یہ سوچتے ہو ان کی شان کا تم کیا کہہ سکتے ہو جو جن کی یہ شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان کو کہ اللہ راضی ہو گیا. اور جس شجر کے نیچے, یہ جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی 1400 صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی, تو بعد میں حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے اس کو کٹوا دیا تھا اس درخت کو, کیونکہ بعض لوگ اس کو اتنا متبرک سمجھ کے جا کے اس کے ساتھ اپنے آپ کو رگڑنے لگے, وہاں پہ مسجد بنا لی انہوں نے اور اس طرح سے. تو یہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آگے شرک کا باعث بن جائے, کیونکہ لوگ بتوں کی پوجا بھی تو اس طرح ہی شروع کرتے تھے. استغفر اللہ, آج تک اگر شاید اگر درخت ہوتا نا وہ تو اس کی پوجا ہی شروع کر دینی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی چیزوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو مقدس بنا کے اور پھر ان کے ساتھ کچھ برکت کا کانسیپٹ خود سے بنا لیا جائے کہ اس سے برکت ہے, سوائے ان چیزوں کے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برکت کا فرمایا. اس کے علاوہ کسی چیز کو بھی ایسا سمجھ لینا. بلکہ اس درخت کا تو اگلے سال صحابہ کرام سے پوچھا گیا وہ کون سا درخت تھا, تو ان کو یاد ہی نہیں تھا. ان کو یاد ہی نہیں تھا. اب ظاہر ہے وہاں کسی جگہ بہت سارے درختوں ایک سال بعد آپ دیکھیں آپ کو کون سا یاد ہوتا ہے, یہ تھا یا پتہ نہیں. ہر صحابی ڈفرینٹ درخت وہ کہہ رہے تھے. پھر بھی کچھ لوگوں نے وہاں پہ مسجد بنا لی. تو اس زمانے سے بھی یہ چیزیں ایسے تھیں. لیکن دیکھیں پھر صحابہ کا عمل کیا تھا کہ ایسی چیزوں کو مٹا دیا جائے. اب اگر سوچیں کہ اس درخت کی جس کا ذکر قرآن میں آ گیا, دیکھیں شجر لکھا ہوا ہے, اس درخت کی اتنی یعنی ایسا اس کے ساتھ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ لوگ بیٹھیں اور اس کو متبرک سمجھ کے اور اس کے گرد عبادت شروع کر دیں. تو مجھے بتائیں قبروں کا کیسے سمجھ سکتے ہیں, ان کا کیسے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اتنے متبرک جگہ ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ جاؤ اور آپ یہاں پہ عبادت شروع کر دو. تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب قریش کو یہ اطلاع مل گئی کہ انہوں نے بیعت کر لی ہے موت کے اوپر, تو واللہ عالم اس وجہ سے یا کس وجہ سے حضرت عثمان کو تو انہوں نے بھیج دیا واپس, اور وہ حضرت عثمان چلے آ رہے ہیں. اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قریش کو یہ بات پتہ چلی کہ انہوں نے یہ بیعت کر لی ہے, تو بحقی میں آتا ہے کہ وہ کپ کپانے لگے, یہ کیا ہو گیا. یعنی دیکھو ایمان کا روب کتنا ہے. ایمان ایسے نہیں ہے, ایمان ایسی چیز ہے کہ جو دشمن کو کس طرح سے ڈگمگا دیتا ہے. آج یہ ایمان نہیں ہے. آج ہم خود ایسے ہیں فلمزی. ہاں جب ہم خود ڈولنے والے ہوتے ہیں نا تو کوئی روب ہی نہیں رہتا ہمارا. کیا دشمن یا کیا کوئی کیا سمجھے گا کہ یہ کیا ہے. روب تبھی آپ کا ہوتا ہے جب کہ دوسرا یہ جان لیتا ہے کہ یہ کسی طرح کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے دین پہ, یہ پکے ہیں, یہ جان دے دیں گے لیکن یہ ہٹیں گے نہیں اپنے دین سے. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے. دوسرے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان جب چلے آ رہے تھے تو اس وقت ایک صحابی گئے ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کو تسلی ہو گئی, آپ نے تو طواف وغیرہ کر لیا ہوگا اور یہ سب. آپ نے تو طواف وغیرہ کر لیا ہوگا, تو اب آپ کو اطمینان ہے, اب آپ کو تسلی ہو گئی, یعنی ایک طرح سے تنزن سا. انہوں نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں طواف کر لوں جبکہ میرے نبی نے نہ کیا ہو. اور اسی طرح جب وہ آئے نہیں تھے تو پھر بھی کچھ صحابہ نے کہا, اب وہ اتنے تڑپ رہے تھے نا طواف کے لیے اور اس کے لیے, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے کہا کہ وہ تو وہاں پہ چلیں گے, ضرور انہوں نے طواف کر لیا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان نے کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا. یعنی اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر ٹرسٹ تھا. اتمام صلح, قریش نے اس بیعت کا حال سنا تو ان پر زبردست روب طاری ہوا اور انہوں نے صلح کرنے کے لیے سہیل بن عمرو کو بھیجا. سہیل نے لمبی گفتگو کی, بالآخر درجے ذیل شرطیں طے ہوئیں. اچھا سہیل کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو جب آتے ہوئے دیکھا, 3 لوگ انہوں نے بھیجے تھے اپنے بڑے بڑے سردار, اور سہیل ان کے اندر ایسا تھا کہ جو یعنی ان کی دار الندوہ کا بھی حصہ تھا, یعنی سمجھ لیں کہ پولیٹیشین تھا ان کا بڑا کوئی آدمی اب بھیجا ہے. پہلے تو انہوں نے ایسے ہی کبھی کسی کو بھیج دیا کبھی کسی, اب قریش نے اپنا مین آدمی بھیجا ہے. ایک تو یہ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ سہیل آ رہا ہے اور اب معاملہ انشاءاللہ سہل ہی ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا شگون لیا. اس سے بد شگونی لینا منع ہے, لیکن کسی سے اچھا شگون لے لینا کسی بات سے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر مثلاً ہے کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ
مثلا میں کوئی دعا کرتی ہوں اور رات کو مجھے کوئی خواب ایسا آ جاتا ہے کہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ اسی سے ریلیٹڈ کوئی بات تھی، تو اس سے اچھا ایک شگون لیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات ہے، اس کا مطلب اس کام کو کیا جائے، یا یہ ایک اچھے اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا، تو اچھا شگون لینے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سہیل جو تھا یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن اس کی کوئی آپ کو بات یاد آتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہو؟ ٹیسٹ میں سے یاد کریں کہ آپ کو کہیں ٹیسٹ جو دے چکے ہیں کہ کیا یاد آتا ہے بدر سے کوئی ریلیٹڈ ہے؟ اب دوبارہ لینا، بدر میں جو قیدی ہوئے تھے ان میں سہیل جو تھا یہ کس کے گھر میں قید ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ کتنی بڑی بات تھی کہ ایک اسٹیٹ کے ہیڈ کے گھر کے اندر کوئی قیدی رکھا جائے، اور یہ ایک یعنی سمجھ لیں کہ اس نے بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی تکریم دی تھی، بڑی عزت دی تھی، اور ایک آنر ہی سمجھ لیں اس کو ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اس کو موقع ملا کہ یہ وہاں پہ قید ہوا تھا، اور اس نے بدر میں بھی حصہ لیا تھا، احد میں بھی، بعد میں بھی، احزاب میں بھی، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ بھلائی ضرور تھی کہ جو بعد میں ظاہر ہوئی کیونکہ یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور بعد میں جس وقت کہ سبحان اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو پتہ ہے نا بہت سارے قبائل بدو مرتد ہو گئے تھے، تو یہ نا خطیب تھا، خطیب قریش تھا، اسی لیے وہ والی بات آپ کو یاد ہے میں بتائی تھی کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دوں میں، اس میں بھی ہے، بک میں بھی آپ کی، آپ دیکھیے گا، یعنی یہ خطیب تھا نا، اس کے بہت زیادہ بہت فصیح تھا اپنی زبان میں، اپنی بات کے اندر۔ یہ میں نے چیک کیا، اس بک میں نہیں ہے، مگر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ واقعہ کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے، کہ جب مرتد ہو گئے تھے بدو قبائل تو اس نے کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ لوگوں ان میں سے نہ ہو جانا کہ جو سب سے آخر میں مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے اسلام میں سے نکل گئے، کیونکہ یہ لوگ بالکل اینڈ میں آنے والے تھے نا، تو بہت عبادت گزار بعد میں یہ ہوئے تھے، اور بہت زیادہ ان کی اچھی پیاری باتیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم یہ شرائط دیکھیں گے کہ کیا شرائط تھیں جو حدیبیہ کے موقع پہ ہوئیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔